بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 10 جولائی ہے سال 2022۔ گزشتہ روز سینئر صحافی عمران ریاض خان کی رہائی کے حوالے سے کینٹ کچہری اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑی سماعت جاری تھی۔ اسی دوران بول نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا اور سمیع ابراہیم پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کو کس نے کیا رخ دینے کی کوشش کی؟ دو نون لیگی سہولت کار عوام کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احسن اقبال سے بھیرا واقعے پر ایک فیملی نے معافی مانگی ہے۔ اصل کہانی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر قوم سے روٹھ گئے ہیں۔ کچھ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ رجیم چینج سازش کے ذریعے جس طرح موجودہ امپورٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے، اکثر عوام اس پر تنقید کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ جس طرح عوامی نشانے پر ہے، اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی ملتی ہو۔ اس وقت ہماری جو آئی ایس پی آر ہے، جو بہت ایکٹیو تھی سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، اب جب کوئی ٹویٹ آتا تھا تو بڑی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شیئر کرتے تھے، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو تنقید کرتے تھے، اور اس کو بھی جواب دینے کے لیے ففتھ جنریشن وار فیئر لڑنے والے عام پاکستانی وہ اس طریقے سے جواب دیتے تھے کہ اس کا ادارے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب پوری بادی پلٹ چکی ہے جب سے یہ زرداری شریف مافیا کے حوالے یہ ملک کیا گیا ہے، اور مکمل طور پر جو انہوں نے NRO2+ لیے ہے اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے، اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ اس پر عوام جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور مشکوک کردار سے دیکھنے لگے ہے۔ اب جب بھی کوئی ہمارے معزز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کوئی پریس ریلیز بھیجتے ہیں یا کوئی وہ یہاں پر ٹویٹ کرتے ہیں تو اس پر بہت ہی سخت قسم کی تنقید ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا حامی ہوں کہ پازیٹیو تنقید کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے، لیکن گالم گلوچ اور ایسی زبان استعمال کرنا یہ یقیناً آپ کی دلیل کو اور آپ کا جو ایک نقطہ نظر ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن وہاں پر کچھ ایسی گالم گلوچ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، ایسے الزامات لگے، جس کے بعد عموماً اب جو آئی ایس پی آر ہے وہ بہت کم ٹویٹس کرتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مریم اورنگزیب یعنی وزارت اطلاعات اور آئی ایس پی آر کی جو ٹیم ہے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، پھر جیو نیوز کی ایک جو کولابوریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی شاید گیت آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اس وقت ملک کے اداروں کا اگر جو ترجمان ہے وہ حامد میر اور سلیم صافی جیسے لوگ ہیں تو پھر وہ لوگ کافی حد تک مشکوک جو ہے نظروں سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہر عید کے موقع پر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو بھی ہوتے تھے ان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ قوم کو عید مبارک کہتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے اب جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، رات کے 11 بج چکے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے قوم کو عید کی مبارک پیش نہیں کی گئی۔ اس کو عوام جو ہے وہ بہت سنجیدہ لے رہے ہیں، بہت سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ عوامی رد عمل کی وجہ سے وہ روٹھ گئے ہیں۔ تو وہ یاد کروا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہمیں آپ عید مبارک کہہ دیجئے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پازیٹیو جو تنقید ہے، یہ جو ٹولہ مسلط ہوا ہے، یقینی طور پر ان کو کسی نے مقناطیس سے جوڑ رکھا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس پر اس وقت جو ہے وہ اداروں پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ امید ہے کسی بھی لمحے وہ اس کو قوم کو ضرور عید کی مبارکباد پیش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ احسن اقبال، ان کے ساتھ 2 دن پہلے بیرا انٹرچینج پر ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہاں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اٹھے اور یہاں پر یہ تشریف لائے صاحب میکڈونلڈ کے اندر، ویسے تو وہ ایک کپ جو چائے ہے اس کی تلقین کرتے ہی ہیں، لیکن وہاں پہنچے ہیں تو اس فیملی نے، آپ نے دیکھا ویڈیوز کے اندر کہ شور کیا، چور 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 کے نعرے لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہوا ہے کہ اب آج جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ یہ فیملی جو ہے وہ احسن اقبال سے ملاقات کرتی ہے۔
احسن اقبال پھر تصویر کے ساتھ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بیرا واقعے میں ملوث فیملی نے ناروا لا کر ملاقات میں اپنے عمل پر معذرت کی، پچھتاوے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ میں پہلے ہی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کے حق کو نفرت میں تبدیل نہیں کرنا اور باہمی احترام قائم رکھنا ہے۔ ہاں، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، یہ چیزیں یقیناً میں اس کی ہمیشہ مذمت کرتا ہوں، لیکن زبان سے اگر آپ پرامن طریقے سے کسی حکومتی وزیر کو دیکھ کر احتجاج کرتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے جو لفافہ صحافی ہیں انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں، گرفتار کروائیں۔ تو یہ معاملہ کیا واقعی اس خاندان نے معافی مانگی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن سینئر صحافی علی ممتاز جو ہے وہ کہانی کا دوسرا رخ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خود آئے نہیں لائے گئے تھے، یعنی یہ جو فیملی ہے یہ لائی گئی تھی کیونکہ اس معاملے کے بعد میک ڈونلڈ کے کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی تھی اور جس گاڑی میں یہ فیملی سفر کر رہی تھی اس کا نمبر بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنسیز نے پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کام کیا اس پر، اور پھر اس فیملی کو تھریٹ کیا گیا، مجبور کیا گیا، دھمکایا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ہوا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہوا ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عوام کے اندر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پریشانی ہوگی۔ اب سمیع ابراہیم جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں، ان پر گزشتہ روز حملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے چند یعنی ARY اور بول، یہ دو جگہوں سے عمران ریاض کے حق میں آواز اٹھ رہی تھی۔ الیکٹرانک میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان تھا جس کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بول نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن ہوئی، کینٹ کچہری کے اندر بھی جو ہے وہ مقدمے کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی سماعت ہو رہی تھی۔ تو یہ بڑا ایک ضروری معاملہ تھا۔ تو جب ڈسکشن کلوز ہوئی تو وہاں پر وہ آئے۔ آج انہوں نے اپنی زبان سے یہ پورا جو واقعہ ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا میں نیچے آیا ہوں تو وہ جیسے ٹرانسجینڈر اس نے واردات ڈالی، میں نے پیسے نکال کر دیے اور پھر جو ہے وہ اس نے حرکت کی، مجھے گالم گلوچ کی، ہاتھا پائی کی۔ کچھ اور لوگ بھی آئے اور ان کا منصوبہ شاید یہ تھا کہ ہم یہ ایسا ماحول بنائیں، یعنی اب ایک خواجہ سراء کو خدمات حاصل کی گئی، استعمال کیا گیا۔ مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں شاید وہ چاہتے تھے کہ اس کو ایسا رنگ دیا جائے کہ خواجہ سراء کو میں نے چھیڑا ہے، اس بنیاد پر چند راہگیر جو ہے انہوں نے آ کر میری پٹائی کر دی ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پولیس تھانہ بھی قریب ہے، لیکن بہرحال خوش قسمتی سے میں ہاتھ چھڑا کر واپس نکلنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ شاید صحافتی کمیونٹی کے اندر اور سیاسی رہنماؤں نے تقریباً تمام نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس نے اس کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور میں دو نون لیگی جو کردار ہیں، ایک صحافت میں اور ایک سیاست میں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ صحافت کے اندر نون لیگی ایک کردار ہے غریدہ فاروقی، ان کا نام ہے، لبادہ اس نے صحافت کا اڑا ہوا ہے، اور یہ شہباز شریف کی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے خاص قسم کے صحافی ہیں۔ تو اب یہ جو ہیں یہ ٹویٹ کر رہی ہیں۔ اب کتنی شرم کی بات ہے، ویسے میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا۔ اب یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ متعلقہ اسلام آباد پولیس کے مطابق اینکر سمیع ابراہیم اور دو ٹرانسجینڈر، یہ تو فینڈرز کہہ رہی ہے، کا کچھ آپس کا پیسوں کا لین دین کا مسئلہ تھا جس پر آج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متعلقہ SHO کا کہنا ہے کہ پولیس نے فوراً FIR کٹوانے کے لیے کہا، لیکن اس وقت اینکر کی جانب سے انکار کر دیا گیا۔ اب پولیس نے خود نتیجہ اخذ کر لیا ہے، پھر انہوں نے جو سوشل میڈیا ہے نون لیگ کا اس کو دے دیا ہے، پھر یہ جو اینکری ہے اینکرنی یہ اس نے یہ کر لیا ہے۔ میں تو اس پر واللہ کئی مرتبہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس خاتون کا، یا اس طرح کے لوگ جب صحافت میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلی صحافی ہیں، جب ان کی حقیقت قوم کے سامنے رکھو تو یہ عورت کارڈ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ خاتون جو ہے اس نے یہ یہاں پر جو ہے وہ سہولت کاری کی ہے ان کرمینلز کی، ان نامعلوم لوگوں کی جو ہمیشہ شاید نامعلوم رہیں، تو ان کی سہولت کاری کی ہے۔ اب ایک جو ہے یہ سیاسی جو ہے وہ غریدہ ہے، یہ سیاسی غریدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
یہ عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں، ایک اور کہانی سنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے پنجاب میں کام کر رہے ہیں، ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سمیع صاحب نے راہ جاتے خواجہ سرا کو کیوں چھیڑا، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں اور اپنے ٹویٹ پر شرمندہ ہوں، روز جھوٹ نہیں چلتا۔ یہ عدیل راجہ کو انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ سمیع ابراہیم کو نشانہ بنانے والے مارتے رہے اور بولا کہ گالیاں نکالتے ہو، بولتے بہت ہو، تو یہ اس پر انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ پلان کے مطابق تھا، لیکن جب نوکر صحافیوں کی خدمات اویلیبل ہوں اور سیاسی کارندے عطا تارڑ جیسے میسر ہوں تو کس طرح اس کے رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک عام سہولت کار ہیں اس سمیع ابراہیم پر حملہ کرنے کے بنیادی طور پر، جنہوں نے ایک اور رخ دینے کی کوشش کی۔ بہرحال دیکھیے، یہ اندھیر نگری اس وقت پاکستان میں مچی ہوئی ہے، خاص طور پر جو صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج ایک اور بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے صحافیوں پر، اور ایک دن بھی خالی نہیں جا رہا۔ جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں خرم ہاشمی اور ان کے اہل خانہ پر آج عید کے دن جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور ایک مسلح شخص نے خرم ہاشمی کے گھر میں داخل ہو کر ان کی ہمشیرہ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ والدہ 3 بچے اور 2 دیگر ہمشیرائیں زخمی حالت میں BBH میں پڑی ہیں۔ شفاق ملزم کو پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے بہت بڑا صدمہ ہے خرم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو ڈیتھ ہوئی ہے ہمشیرہ کی، ان کے جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب کسی صحافی پر اس وقت حملہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔